اسلام میں جو اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے ان ارکان میں اگر غور کیجئے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے باب میں اسلام سے بڑھ کر کے کوئی اور آگے نہیں ہے۔ ارکان کیا ہیں؟ کلمہ کی شہادت دینا ہے، گواہی دینی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کل 5 ہیں۔ ان میں 2 باتوں کو درشایا گیا ہے، 2 باتوں کو، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ارکان ہیں اسلام کے۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں غور کرنے کے بعد 2 بات نکلتی ہے۔ وہ کیا؟ ایک تو اللہ سے تعلق اور ایک اللہ کی مخلوق سے تعلق، ایک خالق سے رابطہ، ایک مخلوق سے رابطہ۔ اسلام نے اپنے عقیدے میں، اپنی جڑ میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ انسان کا معاملہ اپنے خالق سے بھی اچھا ہونا چاہیے اور انسان کا معاملہ اس کی مخلوق سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ خالق سے معاملہ اچھا کرنا ہے، شہادت، کلمہ شہادت کی گواہی دینی ہے۔ خالق سے معاملہ اچھا رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ خالق سے معاملہ اچھا رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ خالق سے اچھا معاملہ کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ مخلوق سے اچھا معاملہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اسلام کا جو عقیدہ ہے، جو اسلام کے جو ارکان ہیں، انہی ارکان میں ہی انسانیت کا لحاظ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو گویا 2 باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ اس کے خالق سے اچھا ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ خالق کی مخلوق سے اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پورا بیلنس کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ یہ قانونی مطالبہ ہے۔ زکوٰۃ اسلام میں ایک قانونی مطالبہ ہے۔ قانونی مطالبے کی اپنی حدیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں جو اصل مطالبہ ہے وہ خرچ کا ہے۔ خرچ، اور خرچ میں جو جنرل خرچ ہے، جنرل خرچ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، عام انسانوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ اور زکوٰۃ ایک مخصوص قسم کی کیٹیگری ہے، وہ ایک قانونی مطالبہ ہے۔ بہرحال اتنی بات کلیئر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں باتوں کا لحاظ کیا ہوا ہے، اس کا تعلق، اس کا ظاہرہ ارکان اسلام سے بھی معلوم ہوتا ہے۔